اسٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے لقمان حکیم کا نسخہ۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ قبرستان قصبے کے ساتھ تھا۔ باغیچے اور قبرستان میں یہ فرق تھا کہ قبرستان جنوب میں اور باغیچہ مغرب میں تھا۔ میں قبرستان میں کھوجی اور ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ اس راستے سے گیا جس راستے یہ دونوں کھرے دیکھتے گئے تھے۔ کھوجی نے جگہ جگہ نشان لگا رکھے تھے، وہاں مجرموں کے کھرے تھے۔ خشک نالے میں ریتلی مٹی تھی، وہاں کھرے زیادہ صاف تھے۔ ان میں سے ایک کھرا اس کھرے کے ساتھ ملتا تھا جو بینگنوں کی کیاری میں لاش کے قریب دیکھا گیا تھا۔ راستے کے کھرے بتاتے تھے کہ یہ 2 آدمی ہیں۔ نالے میں جہاں ریتلی مٹی تھی وہاں کھرے ایک جگہ گڈ مڈ تھے، تھوڑا آگے جا کر دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ کچھ سمجھ آئی دروغا جی؟ یہاں ایک آدمی نے لاش اپنے کندھوں سے اتار کر دوسرے آدمی کے کندھوں یا پیٹھ پر رکھ دی ہے، آگے دیکھیں۔ اس نے پاؤں کے 2 نشان دکھا کر کہا، یہاں لاش اس آدمی نے اٹھا رکھی ہے، دوسرے آدمی پر کوئی وزن نہیں۔ یہ کھوجیوں کا کمال ہوتا ہے کہ کھرا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس آدمی نے وزن اٹھا رکھا ہے یا نہیں۔ بعض تجربے کار کھوجی وزن کا اندازہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ نالے کے دوسرے کنارے پر چڑھے تو دوپٹہ پڑا تھا۔ یہ عام راستہ نہیں تھا۔ مجرموں نے فاصلہ کم کرنے کے لیے اصل راستہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر دیکھا، اس پر بے شمار خون خشک ہو گیا تھا۔ ایک جگہ سے دوپٹہ کٹا ہوا تھا، یہ حصہ سر پر تھا، کلہاڑی اس جگہ لگی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ مقتولہ کا دوپٹہ تھا۔ قبرستان میں گئے تو کھوجی مجھے ایک نشیب میں لے گیا۔ یہ ایک وسیع نشیب تھا۔ برسات میں قبرستان کا پانی اس نشیب میں گرتا تھا۔ نشیب کے اس طرف کے 2 کنارے جو قبرستان کی طرف تھے دیوار کی طرح عمودی تھے۔ کسی زمانے میں یہ نشیب بھی، جسے آپ قدرتی تالاب کہہ سکتے ہیں، قبرستان کا حصہ تھا۔ بارش کا پانی اس کے کنارے بہاتا رہا اور یہ وسیع ہوتا رہا۔ اس کے ایک عمودی کنارے کے وسط میں انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ یہ بہت ہی پرانی قبریں تھیں جو صدیوں کی بارشوں سے ننگی ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک قطار میں ایسے 5-6 ڈھانچے دیکھے، کھوپڑیاں دیوار میں پھنسی ہوئی تھیں، باقی ڈھانچوں میں سے کچھ ہڈیاں نیچے گر پڑی تھیں۔ منظر ڈراؤنا تھا اور جذباتی بھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے اور کیسے تھے جن کی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں اور گر بھی رہی تھیں۔ زندگی میں یہ زمین پر تکبر سے سر اونچا کر کے چلتے پھرتے ہوں گے، اپنے سے کمتر انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہوں گے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی اصلیت یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے اور ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو کر بہہ جائیں گی۔ میں نے ان کی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کو دیکھا، انہیں زمین نے جکڑ رکھا تھا۔ آنکھوں کے سوراخوں اور منہ میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ پسلیوں کے جس پنجرے میں اچھی بری خواہشوں اور اچھے برے ارادوں سے بھرا ہوا دل ہوا کرتا تھا، وہاں بھی مٹی بھری ہوئی تھی۔ ان میں کوئی پنجر کسی عورت کا ہوگا جسے اپنے حسن پر ناز ہوگا، تو کوئی کسی مرد کا ہوگا جسے اپنی مردانگی اور دولت پر فخر ہوگا، مگر سب حشرات الارض کی خوراک بن گئے۔ اور اب ان کے پنجر عبرت کا سامان بنے ہوئے تھے، مگر ہم میں سے کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک روز اس کی بھی ہڈیوں کا پنجر زمین کی گرفت میں ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے منہ میں مٹی بھری ہوئی ہوگی، کھوپڑی خالی ہوگی، گناہوں کے خیالوں کی جگہ مٹی بھری ہوئی ہوگی۔ اگر ہم سب اپنا انجام اپنے سامنے رکھیں تو ہم سب کسی واس کے بغیر پیار اور محبت، نیکی اور عبادت کے پتلے بن جائیں۔
میں انسان کی اصلیت دیکھ رہا تھا، پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں ان سوچوں سے نکل آیا اور اپنے انجام کو ذہن سے اتار کر تھانے دار اور داروغہ حضور بن گیا۔ مجھے خون دکھایا جا رہا تھا۔ یہ خون نشیب کی دیوار سے 3-4 گز دور تھا۔ اس سے 1.5-2 گز اوپر ایک انسانی ڈھانچہ مٹی کی دیوار میں پھنسا ہوا تھا۔ وہاں سے کھودی ہوئی مٹی نیچے آئی ہوئی تھی۔ پنجر کے نیچے جگہ ڈھلانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس پنجر کے ساتھ کھوپڑی نہیں ہے۔ جہاں کھوپڑی ہونی چاہیے تھی وہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ جگہ کھودی گئی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ یہاں سے کھوپڑی نکالی گئی ہے۔ باقی جو پنجر تھے ان کی کھوپڑیاں ان کے ساتھ تھیں۔ قبرستان کے ملنگ نے یہ عقل مندی کی تھی کہ وہاں خون دیکھ کر اپنے ایک ساتھی کا پہرا لگا دیا اور خود تھانے چلا گیا۔ واپس آ کر وہ خود پہرے پر بیٹھ گیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھرے محفوظ رہے۔ میں نے خون کے ارد گرد زمین پر دیکھنا شروع کیا تو مجھے 1-2 ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے مقتولہ کے بازو سے جو چوڑیاں توڑ کر جیب میں رکھی تھی ان کے ساتھ ملائے، وہ ایک جیسے تھے، وہی قسم، وہی رنگ۔ چند قدم دور جوتی کا ایک پاؤں پڑا تھا، وہ اٹھایا، وہ بھی مقتولہ کا تھا۔ دوسرے پاؤں کی جوتی میرے پاس تھی۔ خون میں مجھے 3-4 لمبے لمبے بال مل گئے، یہ زنانہ بال تھے۔ وہاں 2 آدمیوں کے کھرے تھے، مقتولہ کے تڑپنے کے نشان بھی تھے۔ واردات پراسرار ہو گئی۔ مجھے کچھ سوال پریشان کرنے لگے۔ مقتولہ یہاں کس طرح آئی؟ کیوں آئی؟ کیا اسے لایا گیا تھا؟ کس نیت سے لایا گیا تھا؟ مجھے ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ میں اس پنجر کی کھوپڑی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو خون کے اوپر کنارے کے وسط میں زمین سے پیوست تھا۔ وہاں سے کھوپڑی نکالی گئی تھی اور کھدائی کی مٹی بتا رہی تھی کہ 1 دن سے زیادہ پرانی نہیں۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ مقتولہ کے ناخنوں میں مٹی پھنسی ہوئی دیکھی تھی، تو کیا یہ کھوپڑی مقتولہ نے نکالی تھی؟ اس خیال سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ اپنے خاوند کی بیماری سے پریشان تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس نے کئی جگہوں سے علاج کرایا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کسی کے بتانے پر وہ کوئی ٹونا کرنے کے لیے یہاں سے کھوپڑی نکالنے آئی ہو اور کسی مسلمان نے اسے دیکھ لیا ہو اور قتل کر دیا ہو۔ مگر پیچیدگی یہ تھی کہ لاش ٹھاکر کے باغیچے میں کیوں پھینکی گئی؟ اگر کسی مسلمان نے جوش میں آ کر اور مقتولہ کو ہندو سمجھ کر قتل کر دیا ہوتا تو لاش یہیں پڑی رہنے دیتا۔ مجھے ملنگ کا خیال آیا جس نے خون دیکھا تھا۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ رات اس نے ایک چیخ سنی تھی۔ اس وقت وہ چرس کے نشے میں تھا۔ صبح وہ نشیب کے وسط میں جو تھوڑا سا پانی جمع تھا وہاں ہاتھ منہ دھونے آیا تو اسے خون نظر آیا۔ اسے رات کی چیخ یاد آئی۔ اس سے اس نے شک کیا کہ رات یہاں کوئی قتل ہوا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ ملنگ قبرستان میں ایک کوٹھری میں رہتا تھا جو موقع واردات سے تقریباً 50 قدم دور تھی۔ یہ وہ واردات تھی جو تھانے داروں اور سراغ رسانوں کو بھول بھلائیوں میں پھینک دیتی ہے۔ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ زمین بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ مجھے ٹھاکر اور اس کا بیٹا بے گناہ نظر آنے لگے۔ وہ مقتولہ کو یہاں لا کر کیوں قتل کرتے؟ مجھے کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ یہ 2 آدمی کوئی اور تھے جن کے وہاں کھرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کھوجی غائب تھا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بہت دیر بعد وہ نشیب کی دوسری طرف سے جہاں ڈھلان تھی تیزی سے اترتا آ رہا تھا۔ وہاں سے اس نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں گیا۔ اس نے مجھے 3 کھرے دکھائے۔ مقتولہ 2 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے آئی تھی۔ میں قبرستان میں تھوڑی دور تک دیکھ آیا ہوں۔ ان تینوں کے آنے کی سمت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے آگے جا کر دیکھا، اگر کھوجی نے سوراخ پا لیا تھا تو مقتولہ باغیچے کی طرف سے نہیں دوسری طرف سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ کیا یہ تینوں کھوپڑی نکالنے آئے تھے؟ میں سوچ کر سٹ پٹا اٹھا۔
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کھوپڑی ایک رات پہلے کسی اور نے نکالی ہو اور مقتولہ کو یہ دو آدمی بری نیت سے یہاں لائے ہوں اور بعد میں اسے قتل کر دیا ہو۔ مگر پھر اسی سوال نے میرا راستہ روک لیا کہ لاش اٹھا کر باغیچے میں کیوں پھینکی گئی۔ اس سوال کا یہ جواب میرے ذہن میں آیا کہ یہ دو آدمی عادی مجرم ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ٹھاکر کے باغیچے کی عورت ہے، چنانچہ انہوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے لاش اٹھائی اور باغیچے میں جا پھینکی۔ مگر مجھے اپنی اس دلیل میں کوئی جان نظر نہیں آتی تھی۔ میں قبرستان میں کھڑا تھا، کھوجی مجھے کھرے دکھا رہا تھا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل نے سر سے ایک طرف اشارہ کر کے مجھے کہا، وہ آدمی جو دور کھڑا ہے اسے ذرا غور سے دیکھے۔ میں نے اس کی طرف ایسے انداز سے دیکھا جیسے خاص طور پر اسی کو نہ دیکھا ہو۔ میں نے ادھر سے منہ پھیر کر ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا، کیا ہے اس آدمی میں؟ یہ مجھے دوسرے تماشائیوں سے مختلف لگتا ہے۔ ہم نیچے گہرائی میں تھے تو میں نے اسے دوسرے کنارے پر الگ تھلگ کھڑے دیکھا تھا۔ دوسرے تماشائی ہمارے سر پر کھڑے تھے۔ ہم جب باغیچے سے کھرے دیکھتے آ رہے تھے تو میں نے اسے دور دور اپنے ساتھ آتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ہم جب باغیچے میں لاش دیکھ رہے تھے تو بھی میں نے اسے دور کھڑے دیکھا۔ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ ہم جب صبح تھانے سے نکلے تو یہ آدمی تھانے کے احاطے سے باہر کھڑا تھا۔ ہم احاطے سے نکلے تو یہ پرے چلا گیا۔ یہ صبح سے ہمیں دیکھ رہا ہے، رہتا دور دور ہے۔ کھوجی سن رہا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو دیکھا اور بولا، میں جب باغیچے سے کھرا اٹھا کر اس طرف آیا تھا تو میں نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا، دور دور ہماری رفتار سے چلتا آ رہا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ جب واپس آپ کو لانے گیا تو بھی اسے دور دور باغیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ پر کوئی عجیب و غریب انکشاف نہیں کیا تھا۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ قتل یا ڈاکے کی جائے واردات پر جب پولیس جاتی ہے تو تماشائی جمع ہو جاتے ہیں۔ مجرم بھی بعض اوقات تماشائیوں میں شامل ہو کر دیکھنے لگتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور اسے کیا سراغ ملا۔ مجرم خود نہ آئیں تو ان کے جاسوس آ جاتے ہیں، اسی لیے میں تماشائیوں کو دور بھگا دیا کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بجا طور پر شک ہوا تھا کہ یہ آدمی عام قسم کا تماشائی نہیں، اس کا ہمارے ساتھ لگے رہنا بے معنی نہیں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے یہاں بلا لاؤ، وہ ہم سے کوئی 150 گز دور ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے کہا، اے بھائی ذرا یہاں آنا۔ اس نے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے پھر بلند آواز سے کہا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، بھاگ کے آؤ۔ اس نے پیٹھ ہماری طرف کر لی اور آہستہ آہستہ دوسری طرف چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے کہنے پر اس کے پیچھے گیا۔ اس آدمی نے پیچھے دیکھا اور تیز چل پڑا۔ میں نے کہا، پکڑ لاؤ اسے۔ ہیڈ کانسٹیبل دوڑ پڑا۔ اس آدمی نے پیچھے دیکھا اور وہ بھی دوڑ پڑا۔ میں ابھی جوان تھا، قد کی وجہ سے قدم بھی لمبے تھے۔ میں پوری رفتار سے دوڑا۔ آگے سے 2-3 آدمی آ رہے تھے۔ انہیں آواز دی کہ اس آدمی کو پکڑیں۔ انہوں نے اس کا راستہ روکا تو اس نے رخ بدل لیا۔ کم بخت قدموں کا تیز تھا، وہ جدھر دوڑا ادھر کھیت تھے۔ میں نے بھی رخ بدل لیا۔ دوڑتے دوڑتے مجھے خیال آیا کہ میں احمق تو نہیں۔ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، بعض پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آدمی پولیس سے دہشت زدہ ہونے والا ہو سکتا تھا، بہت بزدل ہوگا۔ میں الووں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بات کچھ بھی نہ نکلی تو میں شرمندگی کا مقابلہ کس طرح کروں گا، مگر میری اس وقت ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ واردات ایک معمہ معلوم ہوتی تھی جسے پراسرار کہا جاتا ہے۔ میری تفتیش کو کوئی معجزہ ہی کامیاب کر سکتا تھا۔ میں نے تعاقب جاری رکھا۔ وہ جدھر جا رہا تھا ادھر سے 2-3 دیہاتی آ رہے تھے۔ انہیں میں نے پکارا کہ اسے پکڑیں۔ اس آدمی نے نکل بھاگنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے ریوالور فائر کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن فائر کیا نہیں، کیونکہ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی صرف ڈر سے بھاگ رہا ہوگا۔ گولی چلانا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ دیہاتیوں نے اسے روک کر پکڑ لیا۔ میں جب اس تک پہنچا تو اس کی سانسیں اس قدر اکھڑی ہوئی تھیں کہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ میں اسے ماروں پیٹوں گا۔
میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ مجھے غصہ ضرور آیا تھا، لیکن میں بادشاہ قسم کا تھانے دار نہیں تھا۔ میں نے اسے ہنس کر کہا، بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہیں کھا جائیں گے۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھیں، مجھے دیکھے جا رہا تھا، بولتا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ گھبراؤ یار، آؤ میرے ساتھ ذرا آرام کرو، ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے اس کا بازو پکڑا اور چلا تو وہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ میں نے اسے گھسیٹا تو وہ بیٹھ گیا۔ میرے منہ کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ رہے تھے۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا تو وہ مجھے بدستور دیکھتا رہا۔ یہ کوئی پاگل تو نہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اس کا انداز پاگلوں جیسا ہی تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو بھی وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے قصبے کی طرف سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ پوچھا، مسلمان ہو؟ اس نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ مسلمان ہو۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا مگر وہ مجھے دیکھتا رہا، اٹھا نہیں۔ کھوجی کو میں نے دیکھا، وہ زمین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی کو ساتھ لے چلو۔ کھوجی نے زمین پر اس کی جوتی کے نشان دیکھ لیے تھے جو واردات والے کھروں سے ملتے تھے۔ یہ دیسی جوتی کے نشان نہیں تھے، اس آدمی کی جوتی دیسی نہیں تھی۔ ہم اسے کچھ اٹھا کر، کچھ دھکیل کر اور کچھ گھسیٹ کر لے گئے۔ قبرستان کا ملنگ 2 چارپائیاں اٹھا لایا تھا۔ چارپائیاں وہاں رکھی گئیں جہاں خون پڑا تھا۔ اس آدمی کو جہاں چارپائی پر بٹھایا گیا وہاں سے اسے خون نظر آ رہا تھا۔ وہ ادھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ اسے پانی پلایا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی یہ حالت تھی کہ پانی پینے لگا تو مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھوں میں چھلک رہا تھا۔ پانی اس کے کپڑوں پر بھی گرا۔ میں نے اس کا ڈر دور کرنے کے لیے ہنس کر کہا، تم مسلمان کے بچے ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ حوصلہ رکھو، ہم نے تمہیں ویسے ہی بلایا تھا۔ بھاگے کیوں تھے؟ اس کا رنگ زردی سے بدل کر سفید ہو گیا اور وہ خاموش رہا۔ ہم سے ڈر گئے تھے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کا سر ڈولنے لگا، چہرے پر پسینے کے قطرے پھوٹ آئے اور وہ چارپائی پر لڑک گیا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تماشائی کچھ دور کھڑے تھے، انہیں کہا کہ کہیں سے دودھ لے آؤ۔ ایک آدمی دوڑا گیا، اس کا گھر کہیں قریب ہوگا، دودھ کا پیالہ لے آیا۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے آنکھیں کھول دی، اٹھا کر اسے دودھ پلایا۔ وہ ہوش میں تو آ گیا لیکن بولتا نہیں تھا۔ اسے الگ لے گیا، میں اسے الگ لے گیا، پیار اور شفقت سے اسے بات کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ تم غالباً یہ چاہتے ہو کہ میں پولیس والا رویہ اختیار کروں۔ ہمارے آگے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ کون ہو تم؟ کیا کام کرتے ہو؟ حکیم کا بھتیجا ہوں، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ویسے ہی۔ بھاگے کیوں تھے؟ وہ خاموش رہا۔ کھوجی نے اس کا کھرا دیکھ لیا تھا۔ میں اس آدمی کو اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس قتل کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کا جسم بڑی زور سے کانپا اور وہ میرے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے سر میرے پاؤں پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے میرے ٹخنے پکڑ لیے۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ خدا کے بندے، کہہ دو میرا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مجھے سمجھا دو کہ تم صبح سے کیوں ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ روتا ہی رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سرگوشی کی، مجھے بچا لو، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں۔ پھر یوں کہو کہ اس واردات کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا اور اس کی حالت پھر ویسی ہونے لگی جیسے غشی سے پہلے ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں نے موقع واردات کے متعلق جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ مکمل کی، گواہ بنائے اور اس آدمی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا گیا۔ اس کا بیٹا اور 2 مزارے تھانے میں بیٹھے تھے۔ ٹھاکر، اس کا بیٹا اور 2 مزارے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتی بڑا ٹھاکر میرے پاس دوڑا آیا، کہنے لگا، آپ نے ہمیں کیوں پابند کر لیا ہے؟ ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ جب تک مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے بے رخی سے کہا، آرام سے بیٹھ جائیں۔
اور میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔ سرکاری ہسپتال قریب ہی تھا، ڈاکٹر وہیں رہتا تھا۔ میں اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اسے ایک کمرے میں بٹھا کر ڈاکٹر کو ساری بات سنائی اور اسے بتایا کہ اس آدمی پر مجھے شک ہے کہ واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، مگر یہ بولتا نہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی اور اچھی طرح معائنہ کر کے 2 گولیاں اسے کھلا دی اور مجھے الگ کر کے کہا کہ اسے شراب پلاؤ، بول اٹھے گا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے مقتولہ کے پوسٹ مارٹم کے متعلق بتایا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ موت کا جو وقت بتایا وہ آدھی رات یعنی رات 12 بجے سے 1.5 یا 2 گھنٹے پہلے تھا۔ اس رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتولہ کو کسی اور نیت سے قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انتقامی قتل تھا، لیکن میں حیران اس پر تھا کہ عورت سے جب انتقام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قتل سے پہلے ویشیوں اور درندوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ میں اس آدمی کو تھانے لے آیا۔ راستے میں اس کے ساتھ دوستانہ سی باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تعاون نہ کیا۔ تھانے جا کر میں نے ایک ہندو کانسٹیبل کو دیسی شراب لانے کو بھیجا۔ ڈاکٹر نے اس آدمی کو جو گولیاں دی تھیں ان کا اثر نظر آنے لگا۔ اس کے جسم کا لرزہ تھم گیا۔ میرا خیال تھا کہ اسے شراب دھوکے میں پلاؤں گا، لیکن اس نے دھوکے کے بغیر ہی قبول کر لی۔ کانسٹیبل نے یہ غلطی کی کہ بوتل لا کر میری میز پر رکھ دی۔ میرا مشتبہ بوتل کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، پیو گے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے گلاس اور پانی منگوایا، بوتل اور گلاس اس کے آگے کر دیے۔ میں اسے آزاد چھوڑنے کے لیے باہر نکل گیا اور بڑے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے باتیں کرنے لگا۔ نصف گھنٹے بعد میں اندر گیا تو اس آدمی نے بڑی شگفتہ آواز میں مجھ سے پوچھا، آپ نہیں پئیں گے؟ نہیں یار، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اس قتل کے سلسلے میں؟ ہاں، یہ سلسلہ تو مجھے راتوں کو جگائے رکھے گا۔ میں آپ کا کام آسان کر دوں؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شراب کی مستی تھی، خوف کا شائبہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ شاید اس مقدار سے زیادہ پی گیا تھا جس کا وہ عادی تھا۔ اگر میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ اتنا انعام ملے گا جو ساری عمر یاد رکھو گے۔ ساری عمر؟ عمر قید؟ آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ آپ مجھے سزائے موت کی بجائے عمر قید دلائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے عمر قید بھی نہ ملے۔ بالکل ہو سکتا ہے۔ تم جانتے ہو سلطانی گواہ کیا ہوتا ہے؟ جانتا ہوں۔ وعدہ ہوا؟ پکا وعدہ۔ تم میری مدد کرو گے تو کیا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا؟ تمہارا مسلمان بھائی ہوں۔ مرنے والی کمبخت ہندو تھی، بے فکر رہو۔ اس کا انداز بدمست شرابیوں کا تھا، ہنستا تھا اور کہکے بھی لگاتا تھا۔ شراب میرا کام کر گئی تھی، مگر مجھے یہ غم لگ گیا کہ نشہ اتر جانے کے بعد یہ آدمی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ نشے کی حالت میں جو کچھ کہے وہ محض بے بنیاد ہو۔ تاہم میں نے اسے بولنے کا موقع دیا۔ حکیم کو پکڑ لو، اس نے جھوم کر کہا۔ وہاں سے ایک کھوپڑی ملے گی، کلہاڑی بھی وہیں ہے۔ اس نے حکیم کا جو ٹھکانہ بتایا وہ قصبے سے ذرا الگ ایک مکان تھا، درمیان میں چند ایک کھیت تھے۔ ابھی جاؤ، اس نے کہا۔ اسے اگر پتہ چل گیا کہ میں تھانے میں ہوں تو وہ بھاگ جائے گا۔ مجھے اسی نے کہا تھا کہ پولیس پر نظر رکھو، اگر خطرہ ہو تو فوراً اطلاع دو۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میری جگہ تم لوگ وہاں پہنچو۔ اس شخص سے میں نے اور جو کچھ پوچھا اور اس نے جو کچھ بتایا اور نشے کی حالت میں اس نے جو دلچسپ حرکتیں کیں وہ بڑی طویل تفصیلات ہیں۔ میں آپ کو صرف کام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ اس کی نشاندہی بڑی قیمتی تھی۔ حکیم کے گھر پر چھاپا مارنا تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساتھ لے جانا چاہا، اسے اٹھایا، لیکن وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ نشے کی حالت میں اسے ساتھ لے جانا مناسب بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ نشاندہی غلط ہو، لیکن مجھے چھاپا مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے نشاندہی کی تصدیق کے لیے اس آدمی سے پوچھا، اس حکیم کا مقتولہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے آیا کرتی تھی۔ نسخہ حکیم دیتا تھا، دوائی میرے ہاتھ کی بنی ہوتی تھی۔
میں نے 6 کانسٹیبل ساتھ لیے، حکیم کے اس آدمی کو تھانے میں رہنے دیا، ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے پاس چھوڑا اور میں نے جا کر حکیم کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ میں نے بڑے ٹھاکر اور بدمعاش مزارے کو بھی برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو حکیم نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر اسے اندر کو دھکیلا اور میں اندر چلا گیا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، باقی 5 مکان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مکان آبادی سے الگ تھلگ تھا۔ میں نے ٹھاکر اور مزارے کو بھی اندر بلا لیا۔ جناب حکیم صاحب، میں یہاں تک جو پہنچ گیا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں کہ میں کسی شک میں نہیں آیا، پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں مکان کی تلاشی لے لیتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قبرستان سے نکالی ہوئی کھوپڑی اور وہ کلہاڑی جس سے آپ نے ایک عورت کو قتل کیا ہے، خود ہی نکال دیں؟ اگر میں نے تلاشی لے کر یہ چیزیں برآمد کیں تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاشی سے آپ کے کچھ اور جرائم بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے اور کس طرح کہے۔ میں نے اسے کہا، جناب کا ساتھی میرے تھانے میں ہے اور اقبال جرم کر چکا ہے، ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رازداری سے کہا، قتل کے لیے کوئی عادی قاتل ساتھ رکھنا تھا، اتنا کچا آدمی خون ہضم نہیں کر سکتا۔ اس کا سر جھک گیا، پھر اس نے سر اٹھایا اور زیر لب کہا، آؤ۔ وہ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس کمرے کی بدبو نے مجھے چکرا دیا۔ کمرہ فراخ تھا، چھت جالوں سے اٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں کنستر، چھوٹے بڑے مرتبان، گتھیاں اور تھیلیاں بکھری ہوئی تھیں، ان سب میں جڑی بوٹیاں وغیرہ تھیں۔ کمرے میں دھواں تھا، ایک کونے میں انگیٹھی میں کوئلے جل رہے تھے، ان پر ایک کنستر رکھا ہوا تھا جو اوپر سے بند تھا، اس کے اوپر سے ٹین کا ایک پائپ ایک طرف کو نکلا ہوا تھا، اس کا دوسرا سرا باریک تھا جس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ پانی پائپ میں سے گزارا گیا تھا۔ حکیم مجھے ذرا پرے لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ قتل ہونے والی کا آگے پیچھے کوئی نہیں جو کیس اٹھائے گا۔ میں آپ کو ایسی دوائی دوں گا جس سے آپ 200 سال زندہ رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ 1 درجن بیویاں گھر میں رکھیں، آپ کی جوانی میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ دوائی صرف اپنے لیے اور راجوں مہاراجوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ 200 سال زندہ رہوں گا؟ اس سے بھی زیادہ حضور۔ نہ حکیم صاحب، اتنی لمبی عمر قید مجھے منظور نہیں، آپ مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیں۔ کچھ نقد پیش کروں؟ جو آپ کہیں مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے 3 چیزیں پیش کر دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ فرمائیے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ 1 عدد کلہاڑی جس سے مقتولہ کو قتل کیا گیا ہے، 1 کھوپڑی جو قبرستان سے نکالی گئی ہے، تیسری چیز آپ کا اقبالی بیان ہے، جو آپ دے دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ کے جرم کی شہادت مل گئی ہے۔ اس نے کچھ اور پسو پیش کی تو میں نے 2 اور کانسٹیبل اندر بلا کر انہیں کہا کہ سارے مکان کی تلاشی لو۔ حکیم ادھیڑ عمر مسلمان تھا، وہ ہمیں اندر جانے سے روکتا تھا، کہتا تھا اندر مستورات ہیں۔ میں نے مستورات کو بھی دیکھا، ایک کو میں اس کی بیوی اور دوسری کو اس کی بیٹی سمجھا، لیکن اس نے بتایا کہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے کلہاڑی خود ہی نکال دی، پھر اس نے آگ پر رکھے ہوئے کنستر کا ڈھکنا کھولا۔ رکی ہوئی بھاپ بادل کی طرح اوپر کو اٹھی اور کمرے میں ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہم سب ناکوں پر رومال نہ رکھ لیتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ کنستر میں سے اس نے کھوپڑی نکال کر باہر رکھ دی۔ کنستر میں اس نے نہ جانے اور کیا کچھ ڈال رکھا تھا۔ میں نے اس حکیم کی شہرت سن رکھی تھی، دوائیوں کے علاوہ تعویذوں اور ٹونے ٹوٹکوں سے بھی علاج کرتا تھا۔ مکان کی تلاشی لے کر میں نے مشیر نامہ تیار کیا، ٹھاکر اور مزارے کی گواہی ڈال کر انگوٹھے لگوائے اور حکیم کو تھانے لے گیا۔ اپنے دفتر میں داخل ہوا تو حکیم کو بھی اندر لے گیا۔ اس کا شاگرد ہیڈ کانسٹیبل کو قتل کی کہانی سنا رہا تھا اور نشے میں کہکے لگا رہا تھا۔ حکیم کو دیکھ کر اس نے کہا، آؤ آؤ،
یہ لو گلاس، پیو اور موج کرو۔ حکیم نے جو گالیاں بکیں وہ اگر میں ساری لکھوں تو 2 صفحوں میں آئیں گی۔ میں اگر اسے پکڑ نہ لیتا تو وہ اپنے بھتیجے پر ٹوٹ پڑتا۔ کھوپڑی کانسٹیبل نے اٹھا رکھی تھی جو اس نے میری میز پر رکھ دی۔ حکیم کا بھتیجا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کھوپڑی کی طرف دیکھا تو اس کا نشہ ختم ہو گیا۔ اس کے چہرے پر وہی خوف آ گیا جو اس وقت اس پر طاری تھا جب اسے کھیتوں میں پکڑا گیا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، یہ میرے آگے سے اٹھا لو، خدا کے لیے اٹھا لو۔ میں نے کھوپڑی وہاں سے اٹھوا دی۔ یہ خوفزدگی کی انتہا تھی۔ اتنے زیادہ نشے میں بھی وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ انسانی کھوپڑی کو دیکھ کر کسی انسان کا دل ٹھکانے نہیں رہتا۔ میں نے بھی جب قبرستان میں ہڈیوں کے پنجر دیکھے تھے تو مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے حکیم سے کہا، آپ اگر پینا چاہیں تو پی لیں اور گھبرائیں نہیں۔ حکیم نے گلاس بھی نہ مانگا، بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ میں نے اسے زیادہ نہ پینے دی، اسے تفتیش کے کمرے میں لے گیا اور کہا، میں ایک اور بوتل منگوا لوں گا، پہلے کام کی باتیں کر لیں۔ میں اس کا بیان ہوش میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اقبال جرم کرنے سے پہلے مجھے ذرا پریشان کیا، لیکن میری استادی کے آگے وہ زیادہ قائم نہ رہ سکا۔ اس نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کا کاروبار فراڈ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کھوپڑی سے جو دوائی وہ بنا رہا تھا وہ آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس دوائی میں صرف اشیاء شامل نہیں تھیں بلکہ اس میں ایک ٹونا بھی شامل تھا۔ ٹونا یہ تھا کہ کھوپڑی زمین سے یعنی قبر سے عورت نکالے، اس عورت پر 40 روز ایک عمل پڑھ کر پھونکا جائے، 41ویں رات یہ عورت کھوپڑی نکالے، اس کھوپڑی کو اسی عورت کے خون سے دھویا جائے لیکن خون عورت کے سر سے نکلے۔ آپ میں سے جو قارئین ٹونے ٹوٹکوں سے واقف نہیں حیران ہوں گے کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہو سکتا ہے جو اس حکیم نے کیا تھا۔ انسان جتنے پسماندہ ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ اس قسم کی خرافات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندو عجیب و غریب ٹونے کرتے تھے، ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ پاکستان کے دور دراز دیہات میں اب بھی عجیب و غریب بلکہ بھیانک ٹونوں کا رواج ہے۔ فریب کار عامل اور پیر وغیرہ خدا کے بعد کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس حکیم نے مجھے اپنا ٹونا سنایا تو میں حیران نہیں ہوا۔ میں تو اس سے زیادہ خوفناک ٹونے ٹوٹکے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ اپنے خاوند کے علاج کے لیے اس کے پاس آنے لگی، اپنے خاوند کو بھی ساتھ لائی تھی۔ حکیم نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ مقتولہ کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ اپنے خاوند کے لیے روتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی صحت کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ حکیم نے اعتراف کیا کہ اس عورت پر اس کی نظر خراب ہو گئی تھی لیکن وہ اسے پوری طرح اپنے اثر اور کرامات کا قیدی بنا کر اپنی نیت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران اسے آباء و اجداد کے پرانے کاغذوں میں سے ایک نسخہ ملا جو انسان کو ناقابل یقین حد تک طویل عمر دینے اور سدا جوان رکھنے کا اثر رکھتا تھا۔ یہ کاغذات گھر کے کوڑے کباڑ سے اتفاقیہ برآمد ہوئے۔ اس نے بتایا کہ یہ نسخہ لقمان حکیم نے تیار کیا تھا۔ اس نے نسخے کی تاریخ بتائی۔ نسخے میں اس کے بیان کے مطابق کچھ الفاظ لکھے تھے جو ایک جوان عورت پر ہر روز پڑھنے اور پھونکنے تھے۔ عورت ایسی لازمی تھی جو جوان ہو، شادی شدہ ہو اور اس کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ حکیم کے لیے مقتولہ صحیح عورت تھی۔ مقتولہ 1.5 ماہ سے اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے جا رہی تھی، تیسرے چوتھے دن جاتی تھی۔ حکیم کو یہ نسخہ ملا تو اس نے مقتولہ سے کہا کہ وہ اب ہر روز اپنے خاوند کا حال بتانے آیا کرے تاکہ اسے دوائی بدل بدل کر دی جا سکے۔ اس نے مقتولہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اب دوائیوں کے ساتھ ایک عمل بھی کرے گا تاکہ دوائی تیزی سے اثر کرے۔ اس نے مقتولہ پر اثر ڈالنے کے لیے مزید فیس مانگی جو مقتولہ نے دے دی۔ اسی روز اس نے مقتولہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نسخے کے الفاظ پڑھے اور مقتولہ کی آنکھوں میں پھونکے ماری۔ مقتولہ خوش ہوئی ہوگی کہ اب اس کا خاوند صحت یاب ہو جائے گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی اپنی عمر 40 روز رہ گئی ہے۔ وہ ہر روز آنے لگی اور حکیم اس پر اپنا عمل کرتا رہا۔ اس کا شاگرد جس نے شراب کے نشے میں حکیم کی نشاندہی کی تھی، اس کا یتیم بھتیجا تھا۔
اسے اس عمل کا علم تھا۔ نسخے میں اور بھی بہت سے اجزاء لکھے ہوئے تھے، وہ اس کا بھتیجا تلاش کرتا رہا۔ مجھے یہ اجزاء یاد نہیں رہے، صرف کچھوے کی چربی یاد رہ گئی ہے، جس کا حصول محال تھا، لیکن عمل کے 10ویں 12ویں روز بھتیجے نے بہت دور سے کچھوا حاصل کر لیا اور اس کی چربی نکال لی۔ 40ویں روز حکیم نے مقتولہ سے کہا، مجھے اشارہ ملا ہے کہ یہ عورت مردے کی کھوپڑی لائے، اس سے ایک دوائی بنے گی جو اس کے خاوند کو 3 دنوں میں تندرست کر دے گی۔ مقتولہ ڈر گئی۔ یہ سوال بھی تھا کہ انسانی کھوپڑی کہاں سے ملے گی؟ حکیم نے قبرستان کے ساتھ وہ نشیبی جگہ دیکھی تھی جس کے عمودی کناروں میں انسانی ڈھانچے کھوپڑیوں سمیت پھنسے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے مقتولہ سے کہا کہ اسے اس پر اتنا رحم آتا ہے کہ وہ کھوپڑی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن مقتولہ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بھتیجا بھی ساتھ ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مقتولہ تیار ہو گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ اگلی رات نہا کر آ جائے، لیکن کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، ورنہ 40 روز کے عمل کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مقتولہ وقت پر حکیم کے پاس آ گئی۔ حکیم نے اس پر کوئی مزید عمل کیا، نسخے کے مطابق اسے کوئی دوائی کھلائی، پھر اسے دلیری دینے کے لیے شراب پلائی۔ قصبے کے لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حکیم کا مکان الگ تھلگ تھا۔ اس نے مقتولہ کو ساتھ لیا اور قبرستان کو چل پڑا۔ اس کا بھتیجا کلہاڑی اور ایک سلاخ دیوار سے کھوپڑی نکالنے کے لیے اٹھا لی اور ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ قبرستان میں پہنچے، نشیب میں اترے۔ حکیم نے ماچس جلا کر مقتولہ کو کھوپڑی دکھائی اور ماچس بجھا کر سلاخ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اسے کہا کہ اب ہاتھوں سے ٹٹول کر اور سلاخ کی نوک سے مٹی کھود کر کھوپڑی نکال لے۔ کھوپڑی اتنی اونچی تھی کہ مقتولہ کھڑی ہو کر نکال سکتی تھی۔ اس نے کھوپڑی نکال لی۔ حکیم کے بیان کے مطابق وہ اتنا خوش ہوا جیسے اسے خزانہ مل گیا۔ اس نے سلاخ کی نوک سے اندھیرے میں ہی کھوپڑی کے اندر سے مٹی نکالی اور اسے جھاڑ لیا۔ اب اس کھوپڑی کو کھوپڑی نکالنے والی کے سر کے خون سے دھونا یا تر کرنا تھا۔ طے ہوا تھا کہ مقتولہ کے سر پر بھتیجا کلہاڑی مارے گا، مگر وقت آیا تو بھتیجا گھبرا گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر کھوپڑی حکیم کے ہاتھ سے لے لی اور کلہاڑی اسے دے دی۔ مقتولہ کی موجودگی میں وہ اصل بات نہیں کر سکتے تھے۔ حکیم سمجھ گیا۔ وہ بھتیجے کو پرے لے گیا اور اسے کہا کہ یہ کام مشکل نہیں، پیچھے سے 2 وار کرو اور کام ختم۔ بھتیجے نے پوری بزدلی دکھائی اور کہا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا۔ مقتولہ ان سے ذرا دور کھڑی تھی۔ حکیم نے اس کے پیچھے جا کر پوری طاقت سے اس کے سر پر کلہاڑی ماری۔ مقتولہ نے چیخ ماری۔ حکیم نے کلہاڑی کھوپڑی سے نکال لی۔ مقتولہ پیچھے کو گرنے لگی۔ حکیم نے ایک پاؤں اس کی کمر پر رکھ کر اسے سیدھا کیا اور کلہاڑی کا دوسرا وار کیا۔ مقتولہ کو اس نے گرنے نہ دیا، اسے کمر سے پکڑ لیا اور اسے آگے کو جھکا دیا۔ بھتیجے سے کہا کہ کھوپڑی اس کے سر کے نیچے رکھو اور خون سے تر کر لو۔ مقتولہ تڑپ رہی تھی۔ بھتیجے نے مقتولہ کے سر سے گرتے ہوئے خون سے کھوپڑی بھگو لی اور بولا، کافی ہے، اسے پھینک دو۔ حکیم نے مقتولہ کو پھینک دیا۔ وہ تھوڑی دیر تڑپتی رہی، پھر اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ بھتیجے کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جن سے حکیم کو شک ہوا کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، حکیم چچا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں 2 آدمیوں نے ہمیں اس طرف آتے دیکھا تھا۔ کل صبح اس کی لاش دیکھ کر وہ سب کو بتا دیں گے کہ اس عورت کو ہم نے مارا ہے۔ اس نے ایسی کئی اور باتیں بھی کیں جن کا حکیم پر یہ اثر ہوا کہ وہ ان بے بنیاد باتوں کو سچ ماننے لگا اور اسے ایسا خطرہ نظر آنے لگا جیسے قبرستان میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ان کے جرم کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ دراصل وہ نفسیاتی اثر تھا جو قتل کے بعد قاتلوں پر طاری ہوا کرتا ہے۔ قتل کر دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، قتل ہضم کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ انسانی جان لینا ایسا فعل ہے جسے کوئی عادی قاتل ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو عادی قاتل بھی بڑے جتن کر کے اس بھیانک جرم کو ہضم کرتا ہے۔ حکیم کا بھتیجا تو تھا ہی بزدل۔ حکیم کو بھی اپنے ارد گرد خطرے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ اس نے یہ خواب
دیکھ کر یہ جرم کیا تھا کہ وہ دوائی تیار کر کے نوابوں، راجوں اور مہاراجوں سے خزانے سمیٹ لے گا اور وہ محل جیسے مکان میں رہے گا۔ قتل کا ارتکاب کر کے خوابوں کا محل پھانسی کی کوٹھڑی بن گیا۔ اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ دماغ جواب دے گیا۔ اس ذہنی اور جذباتی حالت میں حکیم جرم کو چھپانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ مقتولہ اس کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ حکیم اپنی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس نے حکیم کو بتایا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بدمعاش مزارے کا بھی مقتولہ نے حکیم کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر حکیم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاش اٹھا کر ٹھاکر کے باغیچے میں پھینک دی جائے۔ حکیم کو یہ شک بھی تھا کہ اس عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوگا۔ باغیچے کے مزارے وغیرہ یہ کہیں گے کہ یہ عورت اپنی بدکاری کا شکار ہوئی ہے۔ حکیم کے بھتیجے نے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ اس نے لاش اپنے کندھوں پر ڈال لی اور چچا بھتیجا چل پڑے۔ نالے میں جا کر بھتیجے نے لاش چچا کے کندھوں پر رکھی اور کھوپڑی اس نے اٹھا لی۔ وہ باغیچے کے باہر بینگنوں کے کھیت تک پہنچے اور لاش کیاری میں پھینک دی۔ صبح سویرے حکیم نے دیکھا کہ خوف کے مارے بھتیجے کا حال برا ہو رہا ہے۔ حکیم نے نسخے کے تمام اجزاء حاصل کر لیے تھے۔ آخری چیز کھوپڑی تھی، وہ بھی مل گئی۔ اس نے تمام اجزاء اور کھوپڑی کنستر میں ڈالی اور عرق کشید کرنے لگا۔ بھتیجے کو دیکھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ حکیم نے اسے کہا کہ تھانے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ پولیس باغیچے میں جاتی ہے یا نہیں۔ اگر پولیس کسی کی رپورٹ پر وہاں جائے تو دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا کہ پولیس کیا کرتی ہے۔ حکیم نے بتایا کہ شام کے بعد تک وہ دوائی بنانے میں اتنا مگن رہا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کا بھتیجا صبح سے باہر گیا ہوا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اس امید پر دروازہ کھولا کہ بھتیجا آیا ہے، مگر وہ میں تھا۔ دوسرے دن بھتیجے نے بھی اقبال جرم کر لیا جو حکیم کے اقبالی بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے ان پر بھروسہ کیا، شہادت مکمل کر لی۔ عدالت میں دونوں اپنے بیان پر قائم رہے۔ حکیم نے قتل کا الزام اپنے سر لیا تھا۔ انگریز سیشن جج نے خاصا لمبا فیصلہ لکھا تھا۔ اس نے حکیم کو سزائے موت اور اس کے بھتیجے کو آنتے جرم میں 7 سال سزائے قید دی تھی۔ جج کے فیصلے کے 2-4 فقرے مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اس نے لکھا تھا کہ اس مقدمے کی سماعت کے دوران میں نے یوں محسوس کیا جیسے میں افریقہ کے وسطی جنگلوں میں بیٹھا ہوں، جہاں انسان کا گوشت کھاتا ہے اور جہاں اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے رائج ہیں۔ آگے چل کر اس نے لکھا کہ اسلام اور ہندو مت 2 متضاد مذہب ہیں، لیکن توہم پرستی اور ٹونے ٹوٹکوں میں ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ایک ہی ڈگر پر چلتے نظر آتے ہیں۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کومنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔